بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وصلت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حر، وإذا بطشتم جبارين، وإذا بطشتم جبارين، وإذا بطشتم جبارين. هذا بلاغ للناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعزام، محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا 5واں جمعہ عطا کیا، جو شاد و نادر کبھی کبھار مل جاتا ہے۔ یہ جمعہ جو ہمیں ملا ہے،
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام طور پر رمضان المبارک میں جو جمعہ ہوتے ہیں 4، لیکن اللہ کا امت محمدیہ پر خصوصی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے ہم گنہگاروں کو ایک جمعہ عطا کیا۔ دیگر جمعہ بہت بڑا ہے، رمضان المبارک میں جمعہ کا مل جانا اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جمعہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک شروع ہوا، اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ گزرا، مغفرت والا عشرہ گزرا، آگ سے خلاصی والا عشرہ گزرنے کے قریب گئے۔ رمضان کا اس طرح تیزی سے چلا جانا قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ اگر ہم پوری عمر رمضان المبارک بنا لے، رمضان المبارک جیسا متقی پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں، آخر میں جو دن آئے گا وہ عید کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہمیں جو روزے رکھنے کو یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تم سے پہلے سابقہ امم جو گزری ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزہ رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، اور تمہارے لیے جنت تیار کر جو رکھی ہے وہ تمہارے حق میں سراپا خیر ہو۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم حر، صدقہ فطر ہر آزاد بالغ عاقل پر واجب ہے۔ یہ ایسی جامع سنت ہے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر میں جو کم قیمت ہے 100 روپیہ ہے، اس کی اصل مقدار 1 کلو 750 گرام گیہوں، چاول یا جاری یا باجرہ، اس کا جو بھی قیمت ہوگا وہ صدقہ فطر نکالنا ہے۔ ہمارے رؤیت ہلال کمیٹی سے جو اعلان کیا گیا ہے صدقہ فطر کا 100 روپیے ہے، اس کے علاوہ 280 روپیے کشمش کا ہے، اور اس کے علاوہ کھجور کی قیمت ہے 1080 روپے۔ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی دولت دیا ہے وہ تمام کا تمام کیٹیگریز جو الگ الگ 3 مقرر ہیں اس میں سے ادا کریں۔ آپ جتنا زیادہ بڑھا کر دیں گے گویا کہ اتنی نیکیاں آپ کے حق میں سراپا خیر ہیں، اور یہ صدقہ فطر آپ کا رمضان المبارک میں نکل رہا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے انسان ہونے کے ناطے کبھی روزوں میں آگے پیچھے کر دیا تھا، روزے رکھنے کے بعد جھوٹ نہ بولنا تھا، سامنے والا بندہ ایسا گیا اس کے بغیر کام نہ چل سکا،
ہم نے جھوٹ کہہ دیا، تراویح پڑھنا تھا بشاشت کے ساتھ ہم نے تھوڑا بیٹھ کر پڑھ لیا، تھوڑا کھڑا ہو کر پڑھ لیا، اور سحری افطاری میں ہم نے بہت جلد اٹھنا تھا، تھوڑی تاخیر کر دی، تہجد پڑھنا تھا، کبھی تہجد پڑھ لیے، کبھی تہجد چھوڑ دیے، کبھی سستی کی وجہ سے نہیں پڑھے۔ ان تمام عبادات میں جو کمی کوتاہی ہے، اگر وہ کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے بڑا پیارا موقع عطا فرمایا ہے۔ ان نمازوں میں جو ہمارے سے کمی کوتاہی ہو گئی، قرآن شریف پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو گئی، حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی، وہ کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر عطا کریں گے اللہ۔ اس صدقہ فطر واجب کی برکت سے ہماری نمازوں میں، ہماری تلاوت میں، ذکر و اذکار میں جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے معاف کر کے اس کو مکمل کر دیں گے، اور مکمل اجر و ثواب اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ جب بھی عید کا موقع آئے یا خوشی کا موقع آئے، اپنے رشتہ داروں تک محدود نہ رکھیں، اپنے خاندان والوں تک محدود نہ رکھیں۔ اسلام کی شان دیکھیں، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جب تمہاری عیدیں آتی ہیں، اپنے کنبے اور رشتہ داروں اور خاندان سے اور آگے وسعت ظرفی سے دیکھو، وہاں آپ کو غربا نظر آئیں گے، مساکین نظر آئیں گے، یتیم نظر آئیں گے، محتاج نظر آئیں گے، ضرورت مند نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کو آپ اپنا صدقہ فطر عطا کرو تاکہ غریب کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں شامل خان ہو، اور وہ بھی عید کی خوشی میں منہمک ہو اور عید اچھی طریقے سے گزاریں۔ عید کا دن اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو عطا کیے ہیں، اور ہر قوم عید کے دن بڑی خوش ہوتی ہے، اچھا اور عمدہ لباس پہنتی ہے۔ ہماری عید اور دیگر مذاہب میں جو عیدیں چلتی ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مذہب اسلام کا مزاج سمجھیں کہ مذہب اسلام نے کہا آج عید کا دن ہے، عید کا دن اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ دیگر مذاہب میں عید کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ کام کرے جو من مستی چاہے، جی میں جیسا آئے ویسا کام کرتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے، اللہ نے جہاں ہمیں یہ عید کا موقع عطا فرمایا ہے، عید کا موقع دے کر اللہ نے بتایا ہے حد سے تجاوز نہیں کرنا، شریعت مطہرہ نے جو حدود تمہیں دیے ہیں اس پر عمل پیرا ہونا۔ دیگر قوموں کی جب عیدیں آتی ہیں، کسی واقعے کی بنا پر، کسی یادگار کوئی کام ہوا ہے اس کی بنا پر عیدیں آتی ہیں، لیکن مذہب اسلام میں اللہ نے ہمیں جو عید دیا، عید الفطر دیا، کسی واقعے کی مناسبت سے نہیں دیا، کسی دن کی فضیلت کی وجہ سے نہیں دیا۔ ہم نے ایک مہینہ رمضان المبارک میں روزوں سے اپنے آپ کو رکھا، تلاوت کا اپنے آپ کو پابند بنایا، ذکر و اذکار کا اپنے آپ کو پابند بنایا،
نوافل کا پابند بنایا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ مسلسل ہم نے مشقت برداشت کی، ہم نے اپنے کھانے کو نظام کو آگے کر دیا، ہم نے دیگر کاموں کو روزوں کی وجہ سے، رمضان المبارک کی وجہ سے آگے پیچھے کر دیا۔ یہ بہت بڑی مجاہدہ کی بات ہے، بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ بندہ جب قربانی دیتا ہے اللہ اس کے لیے ویسے ہی فضائل بیان کرتے ہیں، ویسے ہی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک مہینہ مسلسل روزوں سے رکھا، ہم نے اپنے آپ کو تراویح کا پابند بنایا، بازار ہمیں بلا رہا تھا، بازار کی رونقیں ہمیں بلا رہی تھی، ہم نے بازار کو لات مار کر، بازار کی رونقوں کو رات مار کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے روزے رکھا، تراویح پڑھی، ہم نے دیگر جو نیک اعمال کرنا تھا کرا۔ اللہ نے اس کی برکت سے جو تم نے مجاہدہ برداشت کیا، مشقتیں برداشت کی، روزہ رکھ لیے تھے، دوپہر میں آپ کو پیاس کی شدت ستا رہی تھی، آپ نے اسے برداشت کر لیا، افطاری کا وقت قریب تھا، چیزوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے طبیعت مچل رہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو روک رکھا۔ یہ دراصل جو قربانی ہے یہ مجاہدہ ہے، اس مجاہدے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر عطا کیا ہے۔ عید الفطر، عید کے معنی لوٹ کر آنا، عید ہر ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے، عاد یعود عودن سے لوٹ کر آنا، فطر روزہ کو توڑنا، روزہ ختم کرنا، یعنی عید الفطر کی جو روزوں کی عید ہمیں ملی ہے، عید الفطر جو ہمیں ملی ہے وہ روزوں کے ختم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ المنورہ گئے، وہاں زمانے جاہلیت میں دیکھا، یعنی اسلام لانے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم زمانے جاہلیت میں سے ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے آ رہے ہیں، لہذا ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو 2 دن عطا کروں گا، 2 دن عید کے دلاؤں گا جو اس سے بہتر ہوں گے۔ اللہ نے عید الفطر کا دن عطا کیا، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں وہ 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے جب عید کا دن ہوتا ہے فرشتے ندا لگاتے ہیں اے امت محمدیہ کے بندوں صبح سویرے اٹھ جاؤ، جلد 2 گانا ادا کر لینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی عید کا موقع آتا صبح سویرے علی الصباح غسل کر لیتے، اور جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی سیدھا عیدگاہ چلے جاتے۔ عید کی سنتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو عید کا دن جو آ رہا ہے، عید کے دن سے پہلے 2 رکعت فجر کی نماز ادا کرنا ہے جو ہر دن پڑھتے ہیں۔ فضائل میں مسائل میں یہ لکھا ہے کہ عید کے دن کی اگر ہم 2 رکعت فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے اور عیدگاہ چلے جائیں گے
عید کی نماز پڑھیں گے ہماری عید کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ شرط رکھی گئی ہے عید کی نماز اگر قبول کرانی ہے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ لہذا حضرات سے معدبانہ گزارش ہے عیدگاہ جانے سے پہلے 2 رکعت فجر کی نماز حسب موقع جہاں مسجد میں پڑھتے ہیں مسجد میں ادا کر لیں اور علی الصباح غسل کر لے اور عیدگاہ تشریف لے کر جائیں۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں جاؤ راستے کے سرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت بڑی ٹیم آتی ہے اور فرشتے اعلان کرتے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں آؤ اس پاک دربار میں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ ایسا پروردگار جو آج تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، آج وہ تم سے راضی ہو گیا، تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ فرشتے راستے کے کناروں میں گلیوں کے کناروں میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ جب عیدگاہ جاتے ہیں تکبیرات تشریق تکبیر و تسہیل پڑھتے ہوئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جائے آتے ہوئے ایک راستے سے آئے، اور جہاں مسلمانوں کا جمع غفیر ہے وہاں جا کر عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو دیگر نمازیں ہم پڑھتے ہیں سیم اسی طریقے سے پڑھنا ہے، صرف 6 زائد تکبیروں کا اس میں اضافہ ہے۔ پہلی جب امام صاحب 2 رکعت عید کی نماز واجب ادا کرتا ہوں نیت کر لیں، جب اللہ اکبر کہیں گے دیگر نمازوں میں فرض میں نفل میں ہم سب کا معمول ہے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اس کے بعد قرأت کرتے ہیں، یہ دیگر نماز میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 3 زائد تکبیر کہنا ہے، ایک مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دی ثنا پڑھ لی، پھر دوسری تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر جب کہی جائے گی ہاتھ باندھ لیں گے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ پڑھیں گے اور رکوع سجدہ ہوگا، یہاں آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت جب امام صاحب کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ پڑھیں گے اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیر کہی جائے گی، آپ لوگوں کو ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ پہلی رکعت میں جب تکبیر کہی جائے گی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد زائد 2 تکبیریں کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے گی ہاتھ باندھ لے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ ہوگا، 1 رکعت مکمل ہوئی۔ پھر دوسری رکعت میں حسب سابق سورہ فاتحہ ہوگا اور ضم سورت پڑھی جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر کہنا ہے، آپ کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ عید کے جو مسنون اعمال ہیں وہ آپ حضرات سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ طریقے سے عید کے دن ہم کو منانے کے لیے کہا ہے۔ صبح جلد اٹھنا، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں جس وقت اٹھتے ہیں اس سے پہلے اٹھنا تاکہ وقت پر نماز فجر ادا ہو اور جلد از جلد ضروریات اور غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول تھا
کہ وہ نماز فجر میں نماز عید کی تیاریوں سے فارغ ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی ہم نماز فجر کے لیے بیدار ہوں، عید کے دن جو آج کا دن ہے، لیلۃ الجائزہ کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان المبارک میں ہم نے جو نماز پڑھا، تلاوت کرا، ذکر و اذکار کیا، اللہ ہمیں انعام دینے والے ہیں۔ خاص کر جہاں طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام تھا، اس رات میں بھی جاگنے کا اہتمام کریں۔ لیلۃ الجائزہ کا دن ہے، ہمارے تمام اعمال کو پرکھا جائے گا، اللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازنے والا ہے۔ آج رات کو بھی جاگنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اسی حال میں عیدگاہ کی طرف نکل پڑتے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فجر کے ساتھ فوراً ہی عید الفطر کے لیے جو تیاری کرنا ہے کر لیں، عیدگاہ جائیں، وہاں تکبیرات تشریق پڑھتے رہیں۔ نمبر 2، غسل کرنا، عید کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا تم اس دن غسل کرو۔ مسواک کرنا، مسواک اگرچہ وضو کے موقع پر کرنا بھی سنت ہے، لیکن خاص عید کے موقعوں پر بھی سنت ہے، کیونکہ عید کا دن اجتماع کا دن ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے مسواک مزید صفائی کا باعث ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت ہے۔ اپنے پاس موجودہ تمام کپڑوں میں جو اچھا ہو اسے پہننا چاہیے، نیا جوڑا ہو یا پرانا ہو یا عمدہ لباس ہو، دھو کر پہنے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلبس اجود ما نجد، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنے۔ اللہ نے جس کسی کو جیسا مالدار بنایا ہے اس کے حساب سے اچھے کپڑے پہنے، اور یہ ضروری نہیں کہ نیا کپڑا ہی پہننا ہے، جس کسی کو نیا کپڑا میسر ہو جائے نیا کپڑا پہن لے، یا جس کسی کے پاس عمدہ لباس ہے وہ بھی پہن سکتا ہے۔ عید اصل نئے کپڑوں کی نہیں، عید اصل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں ایک رمضان سے لے کر 30 رمضان تک روزے رکھے، اپنے آپ کو تلاوت کا پابند بنایا، اپنے آپ کو ذکر و نوافل کا پابند بنایا۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے۔ عید کے دن خوشبو لگانا، عید کے دن جو اچھی خوشبو میسر ہو اسے لگانے کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند کرتے تھے، لہٰذا عید کے دن بھی خوشبو لگائے، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ لباس پہنے اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھی خوشبو لگائیں۔ نماز کے لیے جلد جانا، 10:30 کا وقت ہے، 10 بجے ہیں، اس سے پہلے آپ تیار ہو جائیں، 8:30 بجے 9 بجے جتنا جلد ہو سکے وہاں پہنچ جائیں، عیدگاہ میں جا کر تکبیرات تشریق پڑھتے رہیں۔ نماز کے لیے جلد جانا، نماز عید کے لیے جلد عیدگاہ جانا بھی سنت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جلد تشریف لے جاتے۔ عیدگاہ پیدل جانا کتنی بڑی پیاری بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ہر ایک کو مذہب اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سواری پر چلے جائیں، دور ہے الگ بات ہے،
قریب رہے چل کر جانا آپ کے لیے ثواب کا زیادہ باعث ہے۔ گاڑی میں جائیں گے تو ثواب سے کمی ہوگی، وہی اگر آپ کا قدم چلے گا کل قیامت کے روز یہ قدم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی گواہی دے گا۔ عیدگاہ کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل نکلے، لیکن سواری کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں دور ہے، بہت سارے معمر حضرات ہیں، چلنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، ایسے حضرات سواری کا انتظام کر سکتے ہیں۔ جو جوان ہیں چل کر جا سکتے ہیں، وہ چل کر جائیں تاکہ ثواب آپ کے حق میں زیادہ ہو۔ راستے میں تکبیر کہنا، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر کہنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے ہوئے تکبیر کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے۔ عید الفطر میں تکبیر آہستہ کہنا چاہیے، اور وہ کلمات یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آمد و رفت کا رستہ بدلنا، جانے کا ایک رستہ، آنے کا ایک رستہ، ایک رستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے رستے سے واپس آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ تبدیل فرمایا کرتے۔ اس کے ذریعے حاضر ہونے والوں کی کثرت کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی اس راستے میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں، کبھی اس راستے میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں، یہاں کثرت دکھانا مقصود ہے۔ نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا، عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ چند کھجوریں ہی صحیح مگر کھا کر جانا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے کچھ کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید الفطر کو جاتے کچھ کھا کر جاتے، کچھ میٹھا کھا کر جاتے، اگر کچھ بھی نہ ہوتا کھجور کھا کر جاتے۔ کسی میٹھی چیز کا استعمال یا کم از کم کوئی چیز بھی نماز عید کو جانے سے پہلے کھا لینا مستحب ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے، عید سے قبل نفل نماز نہ پڑھیں۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا کسی بھی جگہ کوئی بھی نفل نہ پڑھیں۔ بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کر نماز عید سے قبل نمازیں پڑھتے ہیں اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر عیدگاہ میں قضا پڑھنا طرح طرح کی چہمی گوئیاں اور انتشار کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس طریقے سے احتراز لازم ہے۔ اول تو مسلمان کی یہ شان نہیں کہ کوئی نماز قضا کرے، اگر بالفرض نماز قضا ہو جائے تو اسے برسر عام پڑھنے کے بجائے گھر میں ادا کریں تاکہ اپنی کوتاہی مخلوق کے سامنے نہ آ سکیں۔ اگر عید کی نماز فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے، عیدگاہ میں جا کر آپ پڑھیں گے، لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کے نہ جانے کیسی بات کہیں گے۔ مذہب اسلام اس سے بھی آپ کو رکنے کو کہہ رہا ہے، اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے گھر میں پڑھ کر جائیں تاکہ آپ لوگوں کے طعن تشنیع سے بچ جائیں۔ عید کی مبارکبادی، عید کے دن مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر خرابیوں سے بچ کر ہو تو مستحب ہے، کیونکہ صحابہ و تابعین کے کئی اقوال و افعال سے عید کی مبارک ثابت ہے۔ اسی وجہ سے محقق اور فقہاء اکرام نے عید کے دن یہ دعا سکھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا کو آپ حضرات یاد کر لیں، یا نہیں کم از کم اردو ترجمہ یاد کر لیں: تقبل اللہ منا ومنکم، اتنا ہے، آگے صالح الاعمال بڑھا لیتے ہیں: کل عام وانتم بخیر،
جو آپ حضرات کو آسان ہو سلیس ہو وہ یاد کر لیں۔ بہرحال حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا یہ ہے، تقبل اللہ منا ومنکم کے ذریعے مبارکباد دینے کو جائز و مستحب ہونے کا حکم دیا ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور تقبل اللہ منا ومنکم کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقبل اللہ منا ومنکم کہا۔ جب ایک آدمی تقبل اللہ منا ومنکم کہے، دوسرا آدمی بھی وہی انداز میں تقبل اللہ منا ومنکم اعمال، یعنی اللہ ہماری جانب سے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آپ کی جانب سے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ صدقہ فطر کا جو پہلے ہی عرض کر گیا تھا، ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض گزار ہوں کہ صدقات 3 قسم کے ہیں۔ ایک صدقہ مفروضہ جو آپ حضرات نے الحمدللہ صدقہ زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے، جو فرض تھا اس سے فارغ ہو گئے۔ ایک نفل صدقہ ہے، آپ جب بھی چاہے نکال سکتے ہیں۔ ایک صدقہ واجبہ جو عید کے دن کی اہم سنت ہے، ہر آدمی عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کر جائے، تاکہ ہمارے نمازوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، روزوں میں کمی کوتاہی ہو گئی، اس صدقہ فطر کی برکت سے اللہ اس کو بھرپائی کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے سال کے 360 دن ہوتے ہیں، ہر جسم کے ہر عضو کے اعتبار سے 1 روپیے کا صدقہ ہوتا ہے، صدقہ فطر۔ تو آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ صدقہ فطر کی جو اصل مقدار ہے، جو 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، اس کے مطابق آپ حضرات صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک سب کے لیے عام ہے، ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں سب ایک ہی طبقہ کا نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اور درجے کا ہے، کوئی اس سے بڑا درجے کا مالدار ہے۔ جس کسی کو اللہ نے روپیوں سے نوازا ہے، یہاں صدقہ فطر کو ادا کر کے اپنی نمازوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی اسے دور فرمائے، اور تاکہ غریب کی گھروں میں بھی عید کی خوشیاں پہنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، جب عید کا دن آتا ہے، عید کے دن کو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، خاندان کے لیے مخصوص نہ کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کے اعزاء اقارب، رشتہ داروں، مساکین، محتاج، یتیم، غریب، نادر جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ ان کے لیے آپ حضرات صدقہ فطر نکالیں گے، اور عید کے دن کی یہ جامع سنت ہے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے اور جو غریب ہے اسے دینا ہے۔ اگر آپ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر نکالیں گے، آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، گویا کہ جو نفلی صدقہ ہے وہ صدقہ بن جائے گا۔ موقع اچھا ہے، غنیمت سمجھے، عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال کر جائیں، اور غریب جو مستحق ہے اس کو اگر پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اگر نہ ہو سکے نکال دے اور نماز کے بعد لے جا کر اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔